یوکرین کے تنازع نے تیل کی قیمتوں کو آگ لگا دی۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتیں نئی ریکارڈ سطح پر پہنچ گئیں۔ برطانوی برنٹ $3.41 مہنگا ہو کر $94.45 پر پہنچ گیا۔ امریکی WTI خام تیل کی قیمت میں $3.63 اضافہ ہوا۔ نئی قیمت فی بیرل $93.22 تک ریکارڈ کی گئی۔ تمام جماعتوں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ ہم اس ناجائز حکمران کے خلاف عدم اعتماد لائیں گے۔ جو حکومت کی حلیف جماعتیں ہیں ان سے بھی رابطے کریں گے کہ وہ اپنا اتحاد ختم کر کے ملک اور قوم پر رحم کریں۔ ایسی حکومت کے اتحادی بننا جو ہے وہ شاید اب مزید سیاسی طور پر اور اقتصادی طور پر ملک کے لیے مفید نہیں ہے۔ PDM کا وزیر اعظم کے خلاف تحریکی عدم اعتماد لانے کا اعلان۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں ناجائز حکومت کے خلاف تحریکی عدم اعتماد لائیں گے۔ حالات بدل چکے ہیں، کھیل کسی اور کے ہاتھ میں تھا، اب ان کے ہاتھ سے نکل چکا۔ گراؤنڈ تیار کرنے کے لیے مہلت دی جائے، بغیر تیاری آئے تو ناکامی کا امکانات زیادہ ہوں گے۔ سربراہ PDM کا تمام کارڈز شو کرنے سے انکار۔ فضل الرحمان کی زیر صدارت ویڈیو لنک پر PDM اجلاس، تمام اپوزیشن قائدین کی شرکت۔ عدم اعتماد کب لائیں گے؟ عدم اعتماد کی تاریخ کون سی ہوگی؟ اس سے آگاہ کرتے ہیں۔ جو میں نے عرض کر دیا ہے آپ سے کہ پہلے ہم کچھ جو پیشگی اس پر ہوم ورک ہوتا ہے وہ مکمل کریں۔ دوسرے جو ان کے حلیف جماعتیں ہیں کیونکہ اس کے بغیر عدم اعتماد کا ووٹ مکمل نہیں ہوگا، تو ہم نے اس کے لیے ظاہر ہے جی کہ ووٹ بھی تو مکمل کرنا ہے۔ صرف لفظ تو نہیں ہے کہ آپ نے ایک روایتی طور پر ایک چیز پیش کر دی اور بس ختم ہو گئی بات۔ PDM اجلاس کی صدارت، میڈیا ٹاک، مگر تحریک عدم اعتماد کب پیش ہوگی؟ مولانا فضل الرحمان کا تاریخ دینے سے انکار۔ صحافیوں نے بار بار پوچھا عدم اعتماد کی تحریک کب لائیں گے؟ مولانا فضل الرحمان نے کوئی بھی تاریخ نہ دی کہ عدم اعتماد کی تحریک کا اعلان بھی سیاسی نعرہ تو نہیں؟ تحریک عدم اعتماد لے کے آئیں اور تحریک انصاف کے ممبران اسمبلی اور خود آپ کو آپ کے ممبران اسمبلی سرپرائز دیں گے۔ کسی مائی کے لال کی جرت نہیں ہے کہ وہ عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لا سکے۔ کسی مائی کے لال میں جرت نہیں کہ وہ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لا سکے۔ وفاقی وزیر فواد چودھری کا مولانا فضل الرحمان کو چیلنج، کہا پاکستان کرپشن لمیٹڈ پارٹی کی بیٹھک ناکام ہو گئی۔ شیخ رشید نے کہا ساری اپوزیشن مل کر بھی عمران خان کو ایوان میں شکست دے سکتی ہے اور نہ ایوان کے باہر۔ یہ 23 مارچ کو آئیں گے، نہ تحریک عدم اعتماد ہوگی۔ عمران خان کو فتح مبارک ہو۔ شہباز گل نے کہا فرد جرم کا دباؤ تمام چوروں کو محسوس ہوگا۔ عوام ہماری طرف دیکھ رہے ہیں کہ ظالم حکومت سے کون جان چھڑائے گا۔ شہباز شریف نے کہا کہ عدم اعتماد کی کامیابی کے لیے ہم اپنی طرف سے بھرپور کوشش کریں گے۔ مولانا اور پیپلز پارٹی کے تعلقات تو میرے اور مولانا کے تعلقات سے بھی پرانے ہیں۔ مریم نواز نے کہا کہ جب دو بڑے بات کر رہے ہوں تو میں صرف سنتی ہوں۔ اپوزیشن کا تحریک عدم اعتماد پر متحد ہونا جمہوریت کی فتح ہے۔ بلاول بھٹو کا ٹویٹ۔ مزید لکھا وزیر اعظم عوام کا اعتماد کھو چکے ہیں، وقت آ گیا ہے کہ وہ پارلیمان کا اعتماد بھی کھو دیں۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کٹ پتلی حکومت سے تمام بحرانوں کا حساب لیں گے۔ تبدیلی کے نام پر حکومت تباہی کی ذمہ دار ہے۔ ٹاپ 10 وزراء کی فہرست میں نہ آنے پر وزیر خارجہ برہم۔ شاہ محمود قریشی کا وزیر اعظم کے معاون خصوصی ارباب شہزاد کو خط لکھ کر احتجاج۔ خط میں کئی سوالات اٹھا دیے، تحریری جواب بھی مانگ لیا۔ موقف اختیار کیا کہ وزارت خارجہ نے 26 میں سے 22 اہداف حاصل کیے۔ دیگر وزارتوں کی حقیقی اوسط کارکردگی 62% تھی، وزارت خارجہ کی کارکردگی 77% رہی۔
آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا ننگر پارکر کا دورہ، ISPR کے مطابق آرمی چیف نے فوجیوں کے ساتھ دن گزارا۔ آرمی چیف نے مشن کی تکمیل کے لیے فوجیوں کے عزم کو سراہا اور کہا چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے تربیت پر توجہ دیں۔ آرمی چیف سے ہندو برادری کے مقامی افراد کی بھی ملاقات، کہا پاکستان میں اقلیتی افراد برابر کے شہری ہیں، اقلیتوں کا تحفظ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ PSL 7 میں ملتان سلطانز کو پہلی بار شکست، لاہور قلندرز نے ملتان کو جیت کے لیے 183 رنز کا ہدف دیا۔ راشد خان کی 2 گیندوں پر 2 وکٹوں نے گیم کا پانسا پلٹ دیا۔ لاہور کے بالرز نے ملتان سلطانز کی ٹیم کو 130 رنز تک محدود کر دیا۔ میچ 52 رنز کے فرق سے لاہور کے نام۔ لاہور میں میچ دیکھنے نیا شادی شدہ جوڑا بھی پہنچ گیا۔ دلہا کا کہنا ہے دلہن کی خواہش تھی شادی کا دن یادگار بنایا جائے۔ ایک فین نے پلے کارڈ لہرایا کہ لاہور کی فتح تک شادی نہیں کروں گا۔ لاہور قلندرز کے جیتنے تک ادھار بند ہے۔ ایک پنچلے کا تبصرہ، ایک صارف نے شاہین شاہ آفریدی کی تھرو پر رضوان کے محبت بھرے انداز کو سراہا۔ چولستان کے دشوار ٹریک پر ڈرائیورز کی مہارت کا امتحان۔ چولستان جیپ ریلی میں پریپیئرڈ کیٹیگری کا پہلا مرحلہ نادر مقصد نے جیت لیا۔ زین محمود دوسرے جبکہ آصف علی تیسرے نمبر پر رہے۔ اسٹاک کیٹیگری مقابلہ کل ہوگا، 80 سے زائد گاڑیاں حصہ لیں گی۔ سرمئی اولمپکس میں ایتھلیٹس کے درمیان میڈل جیتنے کی جنگ 10,000 میٹر سپیڈ سکیٹنگ میں سویڈن کے وائلز وین نے گولڈ میڈل جیت کر عالمی ریکارڈ بنا دیا۔ ویمنز ہائی تھلون ایونٹ ناروے نے اپنے نام کر دیا۔ ناروے کی ٹیم 6 گولڈ میڈل سمیت 14 میڈل جیت کر ٹیبل پر سر فہرست۔ جرمنی 9 میڈلز کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے۔ اور دوسری جنگ عظیم کے دوران یتیم خانے پر بمباری، ایکشن سے بھرپور فلم آئرش واریر کا نیا ٹریلر جاری۔ فلم دوسری جنگ عظیم کے دوران 1940 کے واقعات کا احاطہ کرتی ہے۔ فلم رواں سال 2 اپریل کو بڑے پردے کی زینت بنے گی۔ کاروباری اتار چڑھاؤ کی بات کریں تو پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتہ اختتام پذیر ہو گیا۔ ہفتے کے آخری روز مارکیٹ 139 پوائنٹس کے اضافے سے 46 کا ہنسا عبور کر گئی، جبکہ سونے کی قیمت میں بھی کمی آئی، جبکہ کرنسی مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت میں اتار چڑھاؤ رہا۔ کراچی سے شہراز احمد ہمیں رپورٹ کریں گے۔ کاروباری ہفتے کے آخری روز پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی رہی۔ 139 پوائنٹس کے اضافے کے بعد 100 انڈیکس 46,000 کا ہنسا عبور کرتے ہوئے 46,079 پوائنٹس پر بند ہوا۔ دن بھر مجموعی طور پر 363 کمپنیوں کے شیئرز میں کاروبار ہوا۔ 198 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں کمی، جبکہ 144 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ سونے کی قیمت کی بات کی جائے تو 250 روپے کی کمی سے فی تولہ سونا 1,25,300 روپے، 10 گرام سونے کی قیمت 214 روپے کی کمی سے 1,07,425 روپے ہو گئی، جبکہ عالمی مارکیٹ میں $8 کی کمی سے فی اونس سونا $1,826 پر آ گیا۔ دوسری جانب اوپن مارکیٹ میں ڈالر 20 پیسے کے اضافے سے 177 روپے 50 پیسے پر پہنچ گیا، جبکہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 16 پیسے کی کمی سے 174 روپے 71 پیسے پر بند ہوا۔ شہراز احمد 92 نیوز کراچی۔ اور ناظرین، مالی سال 2022 کے پہلے 7 ماہ کے دوران ترسیلات زر بڑھ کر $18 ارب کی ریکارڈ سطح تک پہنچ گئی ہیں۔ سب سے زیادہ 54 کروڑ ڈالرز کی رقوم سعودی عرب سے بھیجی گئیں۔ کراچی سے شہراز احمد کی رپورٹ۔ پاکستان کے لیے ایک اور اچھی خبر، مالی سال 2022 کے پہلے 7 ماہ کے دوران ترسیلات زر بڑھ کر ریکارڈ سطح تک پہنچ گئیں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق ترسیلات زر گزشتہ سال کی اسی مدت کی نسبت 9.1% زائد ہیں اور $18 ارب کی ریکارڈ سطح تک پہنچ چکی ہیں۔